حنیف فاروقی صاحب آتے ہیں، بابا حنیف فاروقی، وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ بابا جی، بابا حنیف، اللہ اللہ، بڑی خدمت کرتے ہیں ہمارے ادارے کی، ہماری مسجد کی، دن رات یہاں خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں۔ دارالخیرات شریف کے لیے وسیم فاروقی صاحب شیخ پورہ سے آپ بھی تشریف لاتے ہیں اور دارالخیرات شریف کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ قیوم فاروقی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ کو بھی دلال الخیرات شریف کی اجازت سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور اب وہ منصب جس پہ فائز کرنے کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے، کوشش جاری رہتی ہے، بڑے اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بلکہ میں کیا کہوں، میرے حضرت اللہ سلامت رکھیں، مجھے ایک دن فرمان لگے کہ شیخ کی خلافت تک پہنچانے کے لیے ناف تک زور لگ جاتا ہے، اور کب تب کہیں جا کے خلافت کے قابل وہ کسی کو بناتا ہے۔ تو اللہ نے بڑی برکت دی، اور یہ دو ہمارے بیٹے، انہیں یہ سعادت ملنے لگی ہے۔ 17 سے تشریف لاتے ہیں محمد وحید فاروقی صاحب خلافت نقشبندیہ کے لیے۔ اللہ 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 اللہ، زیارت بھی کیجئے، بڑی دیر سے خدمت دین کے لیے تراویحاں پڑھانا اور جمعے پڑھانا اور ہر وقت دین کے لیے مستند رہنا، یہ اللہ نے اس بیٹے کو عطا کیا، آج یہ سعادت ملی خلافت نقشبندیہ۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ خلافت نقشبندیہ کے لیے میں دعوت پیش کرتا ہوں، جناب سید محمد عظیم فاروقی صاحب تشریف لاتے ہیں، اور بڑی میری خوشی ہے، میرا آج دل بڑا خوش ہے، اللہ نے ان کو بھی، ہمارے اس بچے کو یہ سعادتیں بخشیں، اور آج خلافت نقشبندیہ سے اللہ نے اعزاز دیا۔ اللہ 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 اللہ، سید محمد عظیم فاروقی صاحب، اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کتنا خوش ہو رہے ہوں گے، الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہی کی یہ برکتیں اور آپ ہی کی سعادتوں سے یہ ممکن ہوا ہے۔ میں اپنے حضرت سے عرض کروں گا کہ آپ نشست پہ تشریف رکھیں، اور بلا تاخیر ابھی کچھ ہی دیر میں صرف 2 شعر نعت کے میں سعادت سمجھوں گا۔ جناب ارشد چورائی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد قبلہ عالم کی خوبصورت گفتگو اور آپ کی خصوصی دعا اور درس وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آمد سے قبل نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ۔ درود پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا، اسی لیے سنایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے سلایا ہے اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا
حبیب اللہ منقبت کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، محبت سے سماعت کیجئے گا، ہو سکتا ہوں کہ میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ کیا بیان ہو شان و عظمت حضرت صدیق کی، کیا بیان ہو شان و عظمت حضرت صدیق کی، کیا بیان ہو شان و عظمت حضرت صدیق کی، دو جہاں کرتے ہیں مدحت، دو جہاں کرتے ہیں مدحت حضرت صدیق کی، دو جہاں کرتے ہیں مدحت حضرت صدیق کی، گھر کا سارا مال دے ڈالا خدا کے نام پر، سبحان اللہ کہہ دیں، گھر کا سارا مال دے ڈالا خدا کے نام پر، منفرد ہے دین میں خدمت حضرت صدیق کی، منفرد ہے دین میں خدمت حضرت صدیق کی۔ اور اس کلام کا حاصل کلام شعر ہے، بڑا خوبصورت، محبت سے سماعت کیجئے گا کہ چوم کر آنکھوں پہ رکھتے ہیں انگوٹھے اس لیے، چوم کر آنکھوں پہ رکھتے ہیں انگوٹھے اس لیے کہ ہم نے پائی ہے یہ سنت حضرت صدیق کی، ہم نے پائی ہے یہ سنت حضرت، اور غار والا واقعہ سب کو یاد ہے، سب نے سنا ہے، بارہا مرتبہ سنا ہے، شاعر نے کیا خوب شعر لکھا ہے کہ غار میں اور قبر میں پائی نبی کی قربتیں، غار میں اور قبر میں پائی نبی کی قربتیں، کس کی ہے جیسی ہے قسمت، کس کی ہے جیسی ہے قسمت حضرت صدیق، وہ مبارک، آخری شعر پیش کر رہا ہوں، محبت سے سماعت، وہ مبارک وقت بھی آیا فدق پر ہو گئی فدا، وہ مبارک وقت بھی آیا فدق پر ہو گئی، متفق خاتون جنت، متفق خاتون جنت حضرت صدیق کی، ماشاءاللہ۔
قبلہ عالم کو مائک پیش کرنے سے پہلے میں چند کلمات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہماری یہ مجلس، بلکہ کوئی بھی ہماری مجلس وہ ایسی نہیں ہوتی کہ آمدن گفتن برخاستن، بلکہ ہماری ہر مجلس باقاعدہ مقصد کے ساتھ اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ سجتی ہے۔ ہم پہلے نمبر پہ تو پھر ایک بار آپ سے تجدید عہد کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے۔ حضور آپ گواہ رہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے مشن پہ آپ کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ ساتھ ہیں۔ اور میں یہاں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کو پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے بارے میں ایک جملہ بولا ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شرط کے بغیر محبت ہے، غیر مشروط محبت ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ نبی میرے لیے یہ کرے گا تو میں محبت کروں گا، یہ نہیں کرے گا تو نہیں کروں گا، اتنا کرے گا تو کروں گا۔ میری طرف دھیان رکھیے، میری طرف دیکھیے، اتنا کرے گا تو کروں گا، اتنا نہیں کرے گا تو اتنی نہیں کروں گا۔ تو یہ حضور سیدنا صدیق اکبر کا خوبصورت جملہ کہ مجھے حضور سے بغیر شرط کے محبت۔ ہم آج یہ جملہ حضرت صاحب سے کہنا چاہتے ہیں، ذرا کہہ دیجئے، ہمیں آپ سے بغیر کسی شرط کے محبت، کوئی شرط نہیں ہے، کسی قسم کی نہیں ہے، نہ آج ہے نہ حشر کے دن ہوگی انشاءاللہ، کوئی شرط نہیں۔ حضرت صاحب وہاں بھی بچا لیں گے، وہاں اس لیے محبت کرتے ہیں، وہاں حضرت صاحب دامن پکڑ لیں گے، وہاں یہ کر لیں گے، یارو اس سے آگے نکلو، میرے کہو نا سبحان اللہ، اس سے آگے چلو، یہ شرطیں چھوڑ دو۔ کوئی ایسا بھی شخص ڈھونڈو جس کے ساتھ بغیر شرط کے محبت کی جائے، کوئی ایک تو ہونا چاہیے اس کائنات میں، کوئی ایک شخص ایسا ضرور بنا لو کہ جس کے ساتھ کوئی شرط نہ لگاؤ۔ دنیا میں ہر شخص سے شرط لگاؤ، ماں باپ سے لگاؤ، بہن بھائیوں سے لگاؤ، دوستوں سے لگاؤ، کوئی تو ایک ہو، اور وہ میرا خیال ہے شیخ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ مرشد کے بغیر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہماری اس شرط کو قبول فرما لیجئے کہ ہمیں بغیر شرط کی آپ سے محبت۔ اللہ آپ کو برکت دے، آپ کی ہستی کو اللہ اور عزتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کلینک بڑی خوبصورت آپ نے اس دن آپ نے افتتاح فرمایا، ہر روز 50 کے قریب مریضوں کی ایوریج ہے ماشاءاللہ، ہر روز 50 کے قریب مریض روزانہ آ رہے ہیں، اور شفا یابی کا وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ایوریج جو ہے 50 کے قریب مریض روز آتے ہیں، جو کہ بڑی ہیلدی تعداد ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ میں بڑے عرصے سے ڈاکٹر ہوں، اور یہ جو آپ نے مجھے عدد بتا دیا، شروع میں اتنے مریض آنا یہ بڑی سعادت ہے، اور کیسے آپ یہ کر لیتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بس برکت ہے بزرگوں کے ہاتھوں کی، جسم کے مرض بھی اور قلب اور روح کے مرض دونوں دور ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر آگے انشاءاللہ ہمارے مزید یہ 7 جگہ کے لیے بھی آپ سے پھر عرض ہے، کچھ معاملات ہیں ایسے جس پہ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ خصوصی دعا کیجئے گا آج کہ یہ 7 جگہ بھی ہمارے ساتھ مکمل ہو جائے معاملہ۔ پھر اوپر انشاءاللہ تعمیر کے لیے بھی ذہن ہے، اللہ اس کے لیے بھی آسانی کر دے۔ اس سے پچھلا ایک پلاٹ ہے اعجاز صاحب، اس کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں کہ حضرت وہ بھی ہم نے لینا ہے، تو ادھر بھی توجہ فرما دیجئے، جہاں جہاں نظر کریں گے انشاءاللہ وہ ہوتا جائے گا۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ بلا تاخیر میں آپ کو مائک پیش کرتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افضل امتی بامتی ابو بکر، ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ
سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی سلام و غار و بدر و قبر۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صحت احترام، قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام، خواتین و حضرات، دختران طریقت، برادران طریقت، فاروقی بردرز اینڈ سسٹرز، ڈاٹرز اینڈ سنز، گرینڈ ڈاٹرز اینڈ گرینڈ سنز، تین پشتوں کی قبلہ عالم بھی محبت سے پہلے دادا مرشد نے یہ بات کہی کہ بیٹا فکر نہیں کرنی، تیرے مریدوں کے مرید تیرے تو ہیں ہی، تیرے مریدوں کے مرید بھی اللہ کے اولیاء ہوں گے، آپ کی اولاد بھی اللہ کے اولیاء ہوں گے، نیک بخت ہوں گے۔ ویسے تو قرآن میں دعا بھی یہی سکھائی گئی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں آل اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے اور ہمیں متقین کا امام بنائیں۔ تو متقین کی امامت امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقین کی امامت کا مطلب ہے کہ ہماری اولاد سے، ہمارے پوتوں سے، دوتوں سے، پڑپوتوں سے، قیامت تک آنے والی پوری ذریت سے اے اللہ وقت کے امام پیدا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور جو نماز میں دعا ہے اس میں بھی اشارہ ادھر ہی ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فے فکر نو کرنا سلام چنگا، فے فکر نو کرنا سلام چنگا، پاویں حال تھیو بے حال ہووے، اے نہ جانیو اے دے وچ کچھ نہیں، ہورے او دا پیر کمال ہووے۔ فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ جاوندا، پاویں کسے فقیر دا بال ہووے، احمد شاہ نہ گودڑی پھول ویکھی، ہورے گودڑی ہٹھاں کوئی لال ہووے۔ کان ابوہما صالحا۔ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں، وہ التجائیں ہیں، وہ صدائیں ہیں جو آپ نے کم و بیش 4,500 5,000 پہلے پیش کی تھیں، اور اللہ کریم نے ان کو اس طرح قبول کیا، ان کا ظہور کیا کہ قبولیت اور ظہور کا حق ادا ہو گیا۔ تو یہ ہماری سالانہ تقریب سعید کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ، 18ویں سالانہ یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس مبارکباد کے مستحق ہیں
عزیزم پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم احمد فاروقی صاحب خلیفہ مجاز مطلقاً طریقت نقشبندیہ مجددیہ قادریہ شاذلیہ رفاعیہ کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ استقامت کسی نیک کام کو شروع کیا بس کر دیا، پھر ڈٹ کے اس پہ، پھر جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے حامان و شداد آ جائیں، پھر وہ ڈٹ گئے یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ پھر دنیا کی جتنی مرضی مخالفتیں ہوں، پھر وہ مرد بن کے ڈٹ جاتے ہیں، اور ہر شیطانی قوتوں کا اللہ کی توفیق سے، ہر قسم کی سازشوں کا اللہ کی توفیق سے وہ بھاگتے نہیں بلکہ مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ مرد بن کر، مرد کہتے ہیں اسے اے بندگان تم تراک، جو جلال برق و بارہ کا اڑاتا ہو مذاق، دوڑتا ہو شعلہ ہو بجلی کا دامن تھامنے، مسکراتا ہو گرجتے بادلوں کے سامنے۔ مرد کی تخلیق ہے زور آزمانے کے لیے، گردن سرکش حوادث کی جھکانے کے لیے۔ مرد کہتے ہیں اسے بندگان تم تراک، جو جلال برق و بارہ کا اڑاتا ہو مذاق، دوڑتا ہو شعلہ ہو بجلی کا دامن تھامنے، مسکراتا ہو گرجتے بادلوں کے سامنے۔ مزح کا کرتا ہو خوں شام تلواروں کے ساتھ، کھیلتی ہو جس کی نیندیں سرخ انگاروں کے ساتھ۔ تم مگر اس زندگی کے کھیل سے رہتے ہو دور، آفرین اے عصر حاضر کے نوجوانان غیور۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے غم کی ماری زندگی، بھوک کی دلدل کی تہ میں کل بلاتی زندگی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے سست و غافل زندگی، بد کوہر بہرو بزدل زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے کہ جوے کاماب، اور آزادی میں ہے بہرے بے قرار ہے زندگی۔ کلز میں ہستی سے تو ابرا ہے منندے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ برطرز اندیشائے سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوے شیرو تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاں ودا پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ بس شروع کیا تو کر دیا۔ قبلہ عالم کی سرپرستی میں ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یوم فاروق اعظم شروع کیا تو 46-47 سال ہو گیا، بس چل پڑا۔ قبلہ عالم نے فرمایا کہ یہ اعتکاف یہ لیلۃ القدر ہے، یہ اعتکاف میں وہ لیلۃ القدر کی وہ مقدس رات و لمحات ہیں، پکڑ لو اس کو۔ تو 1978 میں شروع کیا، 2026 تک اللہ کی توفیق سے پکڑ کے رکھا ہو، کوئی ناگا نہیں۔ فرمایا یہ ماہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی راتوں کا اجر اور ثواب لیلۃ القدر سے بڑھ کے ہے، اور دنوں کا ثواب وہ جمعۃ الوداع کی عبادت سے بڑھ کے ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے 5 قسمیں کھائیں ان لمحات کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل ذا یسر، حل فی ذالک قسم لذی حجر۔
قسم ہے فجر کی جب یہ ذی الحج کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، والا یالن اشر پوری 10 راتوں کی جس میں دن بھی شامل ہیں، کسی کو شک نہ ہو، ساتھ کہا والشفع والوتر، قسم ہے جفت راتوں کی بھی اور تاک راتوں کی بھی، جفت دنوں کی بھی اور تاک دنوں کی بھی، واللیل اذا یسر، اور وہ رات جو دھیرے دھیرے گزرتی ہے 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات جو حجاج کرام مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اس دھیرے دھیرے چلنے والی رات کی قسم ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی تعلیم تمہیں نہیں مل رہی؟ یہ 5 قسمیں جو کھائی جا رہی ہیں، تو قبلہ عالم نے فرمایا سرکار کی حدیث ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ راتوں دنوں کی کیا فضیلت ہے تو ایسے راتوں کو عبادت کریں جیسے لیلۃ القدر میں کرتے ہیں، ایسے دنوں میں عبادت کریں، دنوں کے اندر جیسے جمعۃ الوداع کو کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب، 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے وہ 5 سال کے روزوں کا ثواب۔ انہوں نے فرمایا شروع کر دو تو شروع کر دیا۔ تو یہ استقامت، الاستقامت فوق الکرامہ، جو بات عزیزم پروفیسر ڈاکٹر وسیم احمد فاروقی صاحب فرما رہے تھے، بے لوث محبت، بس ایویں محبت، بے غرض محبت، کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ کم و بیش 24 سال قبلہ عالم کی خدمت میں رہے، کبھی سٹیج پہ نہیں بیٹھے، کبھی انہوں نے بھی نہیں بٹھایا، کبھی خواہش بھی نہیں کی، کبھی آگے بڑھ بڑھ کے کوئی جگہ بھی بنانے کی کوشش نہیں کی، کبھی ان سے رومال بھی نہیں مانگا، کبھی ان سے ٹوپی بھی نہیں مانگی، کبھی ان سے تسبیح بھی نہیں مانگی، کبھی ان سے تعویذ بھی نہیں مانگا، کبھی بڑھ بڑھ کے دعائیں بھی نہیں مانگی، حضور یہ بھی ہو جائے، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، بے لوث، بس محبت ہوئی، پھر کسی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔ امامت پہ مسلح پہ کھڑا کیا، پیچھے وقت کے بزرگ بھی ہیں، امام بھی ہیں، ضیاء الامت بھی ہیں، قادری صاحب بھی ہیں، چشتی صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں، ان کے حکم کی تعمیل میں، لیکن مڑ کے نہیں دیکھا۔ وصال سے کچھ عرصہ پہلے فرمانے لگے، کیونکہ مسجد میں عموماً یہی ہوتا تھا کہ جو امام کی ڈیوٹی ہے اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، باقی کم و بیش 23-24 سالوں میں مسجد کے باہر جہاں میں ان کے ساتھ ہوتا تو آپ ہمیشہ امامت کے لیے مجھے کھڑا کرتے۔ آخری دفعہ آسٹریلیا جب جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ بھی کہا کہ جماعت عظیم فاروقی کرائے، تو خود ہی محبت سے فرمانے لگے جو بات عزیزم پروفیسر ڈاکٹر وسیم احمد فاروقی صاحب فرما رہی تھے، یہ میں فرسٹ ٹائم یہ بات زندگی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے بیٹا ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن تیرا قرآن پڑھنا مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اشارہ کر دیا، جب آئیے قرآن سیکھیے، لکھ کے کتاب پیش کی، فرمانے لگے کہ بیٹا قیامت تک یہ کتاب اور اس کا فیض جاری اور ساری رہے گا۔ مہینہ نہیں گزرا تھا، وہاں کینٹ سے ایک بہت بڑے بزرگ کا فون آیا کہ ہمارا کئی ممالک میں سیٹ اپ ہے، وہاں کینٹ میں ہے، 6 مدرسے ہیں، 7 مساجد ہیں، آپ کی وہ کتاب پڑھی ہے تو ہمیں 500 وہ کتابیں چاہیے۔ میرے پاس تو ایک بھی نہیں، سادہ سا وہ ہمشیرہ اور میں نے مل کے کتابچہ سا بنایا، تو خیر وہ انہوں نے ایڈوانس پیسے بھیجے، خود گجرانوالہ آئے اور وہ کتابیں چھپوا کے اپنے ساتھ لے گئے
مولانا شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لخت جگر محترمہ فضا صاحبہ، ان تک وہ کسی طرح وہ کتابچہ پہنچا، تو وہ کتابچہ جو ہے وہ انہوں نے کہا اتنی مختصر، اتنی جامعہ، 1 مہینے میں قرآن کا اتنا علم مل جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ شکر ہے مجھے پتہ چل گیا قرآن میں کیا کچھ ہے، اس کے حقوق میں نے کیسے ادا کرنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں 250 کتابیں چاہیے، ہم اپنے مدارس میں لگوانا چاہتے ہیں، انہیں بھی چھپوا کے دیں۔ تو قرآن سے محبت، قرآن سے نسبت، الحمدللہ اس کی کئی جو ہیں وہ ہم ایڈیشن چھاپ چکے ہیں۔ اب کم و بیش 10-11 کلاسیں قائد اعظم یونیورسٹی میں میرے پاس ہیں، پی ایچ ڈی کی تقریباً 3 کلاسیں، ایم فل کی 3-4 کلاسیں پچھلے سیشن میں، بی ایس 1 بی ایس 2 3 کی بھی کلاسیں جو ہیں۔ اب وہی آئیے قرآن سیکھیے جو اس وقت کہیں 79 یا 80 میں چھاپی تھی، وہ کتاب جو ہے آج بھی اسی طرح ان سب کے لیے ویلڈ ہو گئی ہے۔ تو قرآن مقدس ان کی دعا تھی، ان کی نگاہ تھی۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، ٹھیک پڑھتے ہو، درست پڑھتے ہو، قلب اور روح اور محبت کے جذبوں سے پڑھتے ہو۔ اور 23-24 سال جو ہے اپنی موجودگی میں مسلح امامت آپ پیش فرماتے رہے۔ یہ شیخ کی محبت ہے، اور ان 24 سالوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مسلح پہ بیٹھا ہوں، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں مسلح پہ کھڑا ہوں، امامت کے حضرت صاحب پیچھے کھڑے ہیں، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد خانہ کعبہ سامنے نہ آ گیا ہو۔ تصور میں نہیں، خیالوں میں نہیں، ایسے جیسے آپ کو میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، کم و بیش جو ہے 24 سال۔ تو بیٹے نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری سلسلہ نقشبندیہ میں شیخ کی صحبت، محبت، خدمت اور صحبت جو ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی، تو جتنی سنگت اور صحبت ہوگی اتنا ہی باطنی طور پہ انسان شیخ کے قریب نہیں قریب ترین ہوگا۔ موجود ہے تب بھی ان کی صحبت ہے، موجود نہیں ہے خیال یار میں ہم پر بہار رہتے ہیں، خزاں کے دن بھی ہمیں سازگار رہتے ہیں۔ تجھ کو ملے ہیں کریہ مہتاب میں گھڑے، مجھ کو تو پتھروں میں بھی رعنائیاں ملیں۔ تو ان کے تصور میں یا رب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی، اٹھے جدھر نگاہ مدینہ دکھائی دے، جاگوں تو ان کے خیالوں میں گم رہوں، سو جاؤں تو فقط رخ زیبا دکھائی دے۔ تو یہ صحبت کا جو ہے کچھ وقت مل جانا، رات بھی درس تھا تو میں بچوں کو عرض کر رہا تھا کہ شیخ کی سنگت اور صحبت کبریت احمر ہے، جو انہوں نے آیت پڑھی کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ شیخ کی سنگت و صحبت، تو میں کہ ہم کافی ساتھی ہوتے، نماز پڑھتے آپ کے ساتھ، عام طور پہ عشاء کی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، ایک ایک کر کے سارے، کسی کو کوئی گھر کام یاد آ جاتا، کوئی اپنا کام یاد آ جاتا، کسی نے ہوم ورک کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، ایک ایک کر کے سارے باری باری چلے جاتے۔ تو اکیلا میں ہوتا یا پیر و مرشد ہو، پھر مسجد میں بیٹھے رہتے، پھر کہتے اچھا جانا ہے آپ نے، آپ سائیکل لے کے آپ آ جائیں دوسرے دروازے کی طرف۔ شروع میں سائیکل تھا، پھر بعد میں موٹر سائیکل۔
پھر دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا، کبھی اس کندھے پہ ہاتھ رکھ کے باتیں کر رہے ہیں، کبھی اس کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، کبھی دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، کبھی پشت پہ ہاتھ رکھ کے، کبھی سائیکل کی کاٹھی پہ ہاتھ رکھ لینا، کبھی ہینڈل کو پکڑ کے۔ 11 بج گئے، 11:30 ہو گئے، 12 ہو گئے، 12:30 ہو گئے، 13 ہو گئے، 13:30 ہو گئے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، 3:30 بج گئے۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے، میرے خیال ہے صبح آپ نے کالج بھی جانا ہے یا فلاں بھی ڈیوٹی ہے، چلو ٹھیک ہے اب آپ میرا بیٹا جاؤ۔ 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، یا 23-24 سال پورے الاستقامت فوق الکرامہ۔ وہ کیا باتیں کرتے تھے، وہ کیا کچھ نہیں کہتے تھے۔ شیخ بھی ہو، مرشد بھی ہو، مرشد برحق بھی ہو، عالم بھی ہو، صوفی بھی ہو، محقق بھی ہو، مفسر بھی ہو، مصنف بھی ہو، مؤلف بھی ہو، محدث بھی ہو، سچی بات ہے ہم نے تو اپنے شیخ میں جس شے کی خواہش کی، ہر شے اللہ نے ان کے وجود میں عطا کی۔ صرف یہ علوم و فنون جو ظاہری عطا نہیں فرمائے، بلکہ اللہ اکبر آپ کے وجود میں بھی ہمیں عشق مصطفیٰ بھی ملا، قرب مصطفیٰ بھی ملا، حضوری مصطفیٰ بھی ملی، اور اللہ کی محبت بھی ملی، اللہ کی باطنی سنگت اور صحبت بھی نصیب ہوئی۔ شیخ کی ہی شکل میں انہی کے وجود مسعود سے آقا علیہ السلام کا بھی دیدار نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے جو درجے اہل علم کو دیے ہوتے ہیں، جو ان کی سنگت میں بیٹھتا ہے، وہ سارے کے سارے درجے اللہ ان کو بھی عطا فرما دیتا۔ وصال سے چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے میں حاضر ہوا، فرمانے لگے کہ آپ ینگ سے تھے جب آئے تھے، شاید 11ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو پھر آپ چاہتے تھے میں ڈائریکٹ کمشنر بنوں گا، امبیسڈر بنوں گا، ایس پی بنوں گا، آئی جی بنوں گا۔ آپ نے تیاری بھی کی، صلاحیت بھی تھی، استعداد بھی تھی، نالج بھی تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ تو میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بیٹا میں آپ کو ایک پروفیسر اور ٹیچر دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک ٹیچر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ پیپر بے شک دیے ہیں، سارا کچھ کر لیا ہے، لیکن آپ اس شعبے میں رہیں، ٹیچنگ میں رہیں۔ میں نے کہا حضور میں نے بڑی محنت کی، 3-4 سال لاہور پڑھا، جا کے 4-5 سال اسلام آباد میں بھی پھر وقت دیا، سارا کچھ ہوا۔ تو فرماتے میری خواہش یہ ہے کہ آپ ٹیچنگ میں رہیں۔ میں ٹھیک ہے جو آپ کا حکم ہے، سارا آنکھوں پہ ہے۔ پروفیسر وسیم صاحب کے بھی ٹارگٹس کوئی اور تھے، میری بھی خواہش تھی کہ آپ ٹیچنگ میں آ جائیں، ٹیچنگ میں رہیں۔ آئی ٹی کا شعبہ بہت بڑا شعبہ، ایک سمندر ہے، لوگ لاکھوں نہیں مہینے میں بعض کروڑوں کما رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی وہ سارا اثار کر کے چھوڑ چھاڑ کے خواہش کے اوپر جو ہے ٹیچنگ و تدریس کو فوکس کیا۔ تو فرمانے لگے آپ نے میرا حکم مان لیا اور پھر درس و تدریس میں ہی لگ گئے، اسی کوشش میں لا کہ میں ٹھیک ہے حضور اگر آپ کو یہ پسند ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک دن موج میں بیٹھے ہوئے تھے تو پیار سے میں نے کہا حضور میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ علم دے اور میں علم کو آگے پھیلاؤں۔ تھپکی دی، پیار کیا، بیٹا کمی نہیں ہوگی۔ تو 24-25 ماسٹر کر کے 26ویں کا داخلہ بھیجا ہوا ہے۔ گود سے گور تک
من المہد الی اللحد، سرکار نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، گور سے گور تک علم حاصل کرو۔ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ جب ان سے کمٹمنٹ کی، جب انہوں نے دعا دی، تو اس دعا کی تاثیر جاری رہنی چاہیے، اور صرف اپنے وجود تک محدود نہیں رکھا، جو جو قریب آ گیا اس کو پھانس پھانس کے اس کو بھی اس راستے پہ چلایا۔ سارے دوست جانتے ہیں، گریجویٹ تھی بیگم جب شادی ہوئی، پہلا بچہ ہوا تو ایم اے انگریز اسلامیات، دوسری بیٹی آئی تو ایم اے اردو، پھر بیٹا آیا تو پھر ایم اے انگریزی، پھر بیٹا آیا تو پھر ایم اے ایجوکیشن، پھر بچہ آیا تو پھر جو ہے ادھر سے نظامی ڈبل ماسٹر، پھر آیا فلاں فلاں، اس وقت وہ پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی۔ اہلیہ کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتی تھی میں نے یہ نہیں کرنا نہیں کرنا، وہ نہیں کے باوجود اتنا ہو گیا، اگر تعاون کرتے تو پھر کیا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ جتنی نانییں دادییں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ہم حیران ہیں کہ یہ تو انڈر میٹرک تھی، یہ تو 6 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، آج اسلامی یونیورسٹی میں فلاں یونیورسٹی میں یہ اس درجے تک تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو شیخ کی دعا اور سنگت اور صحبت جو ہے، سنگت صحبت پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہر سخن شریف ہونا دا محرم کردہ رازوں۔ تو سنگت اپنی شیخ کی، اپنے مرشد کی، یہ کبریت احمر ہے۔ قلبی طور پہ، روحانی طور پر ان کی صحبت میں رہنا۔ فرمایا کہ شیخ دنیا سے بھی چلا جائے، جب اس کے تصور میں بیٹھو، اس کے مزار پہ بھی جاؤ، عقیدت سے، محبت سے، اخلاص کے جذبوں سے، تو زندہ 200 ولیوں کو مل کے جو آپ فیض سمیٹ سکتے ہیں، ان کی سنگت اور صحبت میں مرنے کے بعد بھی حاضری دو ان کے قبر پہ، تو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک نشست میں زیادہ ثواب ہے۔ تو لیکن طریقت میں تو پھر ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ رانجا رانجا آخ دی نی میں آپو ہی رانجا ہوئی، صدیوں نی منو دیدو رانجا ہی نہ کھو کوئی، میں رانجے وچ رانجا میں وچ رتی فرق نہ کوئی، جدے نال میں نیو لگایا ہو جی میں ہوئی۔ ہماری ایک دختر طریقت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوتی ہے، گرینڈ ڈاٹر۔ کہیں عزیزم پروفیسر ڈاکٹر وسیم احمد فاروقی صاحب نے، کہتی ہے درس دیتے ہوئے ایک دفعہ اپنے موڈ میں آگے تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب نے ہماری ڈیوٹی لگائی، عظیم فاروقی صاحب نے، کہ تم نے ادھر رہنا ہے اور ٹھہرنا ہے، میں آؤں گا پھر دعا کریں گے، پھر جو ہے وہ چھٹی ملے گی۔ تو ایک ہی کر کے سارے چلے گئے، تو صرف ہم 2 لوگ رہ گئے۔ پتری رات کے 3:30 کم و بیش بج چکے تھے۔ ایک پروفیسر وسیم احمد صاحب، ایک یہ تھے، اور ایک محمد عمر نواز صاحب تھے۔ تو پھر دونوں کو جو ملنا چاہیے تھا پھر ملا، سارے باری باری چلے گئے۔ تو شیخ کا وجود دیکھو، یہ باپ کی سٹیٹس میں ہوتا ہے۔ سرکار نے کہا الرجال قوامون، قوام یہ قیوم سے ہے، قیوم اول، قیوم دوم، قیوم سوم، قیوم چہارم۔ اللہ نے جب قوام کا سٹیٹس دیا ہے سربراہ کو، تو یہ بھی فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہے۔ اس کو اللہ نے ایک سٹیٹس بھی دیا، ایک عزم بھی دیا۔
کہ اور شیخ جو ہے وہ روحانی باپ ہے. النبی اولا من مومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور آپ کی ازواج مطہرات وہ مومنین کی مائیں ہیں. جس باپ نے جنم دیا اس کا ایک دفعہ چہرہ دیکھیں تو ایک اجے مقبول کا ثواب ہے، لیکن مرشد دیدار ہے باہو منو لاکھ کروڑا حجاہو. جو شیخ اللہ سے ملا دیتا ہے سلطان العارفین فرماتے ہیں اس کا چہرہ دیکھنا لاکھ کروڑ حجوں کا ثواب ہے. لاکھ کروڑا حجاہو. تو شیخ کو یہ سٹیٹس ملتا ہے، باپ کو یہ درجہ ملتا ہے. سرکار نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے رشتہ دیا، ایک جو تمہیں تعلیم اور ہدایت دیتا ہے. اور وہ باپ جو تعلیم اور ہدایت دیتا ہے اس کا درجہ باقی 2 باپوں سے بڑھ کے ہے. اس کی دعا مستجاب ہے سرکار کے حکم کی روشنی میں. اس کے لیے ان گنت میرے پاس دلائل ہیں، وقت نہیں میں آپ کو عرض کروں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب النفس. فرمایا جب دوسرے کے لیے تم دعا کرتے ہو، دعا دیتے ہو، تو وہ دعا پہلے آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے پھر آگے جاتی ہے. پھر دوسرے کے لیے جس کے لیے دعا کر رہے ہو تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. شیخ کی دعا مستجاب ہوتی ہے. کہ بالعالم نے فرمایا سرکار کے ارشادات کی روشنی میں اگر وہ کہہ دے کہ تو اللہ کا ولی ہے، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو کہ جتنا مرضی کہتی رہے اس میں یہ نہیں، اس میں وہ نہیں، اس میں یہ خامی ہے وہ خامی ہے، سارے جائیں بھاڑ میں. شیخ کا کہہ دینا سند ہے، شیخ کا فرما دینا سند ہے. شیخ نے کہہ دیا کہ اللہ یہ نعمت دیں گے، وہ ملے گی. شیخ نے کہہ دیا یہ کام ہوگا، ہوگا کیوں نہیں ہونا. وہ اپنے پاس سے تو دیتی کچھ نہیں. واللہ یؤتی وانا قاسمٌ. وہ سارے کا سارا اللہ کریم آقا کو عطا کرتا ہے اور آقا اس کو تقسیم کرتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. جو علماء ہیں وہ جو آقا کے غلام ہیں وہ صرف علماء نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے فیضان کے وارث بھی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، فیضان اولیاء. تو شیخ کا منصب اور ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی دیتا ہے، تربیت بھی دیتا ہے، محبت بھی دیتا ہے، اخلاص بھی دیتا ہے، زندگی کے مقاصد کا تعین بھی کرتا ہے. ایک اور بڑا خاص کام ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو شور ڈال کے بتایا نہیں جاتا. شیخ ہر مرید کی طبیعت اور استعداد اور مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے. اور مزے کی بات ہے جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے. سب سے پہلے اس کی بارگاہ سے ان کے لیے کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ ان کے سینے کھول کے ان کا دل اپنے دین کے ساتھ وابستہ کر دے. وہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ ان کو دنیا کی ظاہری محتاجی سے بھی بچا لے اور باطن کی محتاجی سے بھی بچا لے. اس کو حاجت نہ رہے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. سب کچھ وہ دیتے. کوئی بزرگ آئے، یہ پرانی بات ہے کہ بالعالم کے ساتھ ہوتے تھے،
انہوں نے دیکھا تو بس انہیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، پیار ہو گیا. پوری مجلس میں قبلہ عالم نے انہیں دعوت دی تھی، وہ پکڑ کے مجھے ساتھ بٹھائیں، کبھی ادھر بٹھائیں، کبھی ادھر بٹھائیں، کبھی ادھر بیٹھ جاؤ. صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، اب کوئی بات نہیں، بزرگ ہے، دعوت دی ہوئی، آئے ہوئے ہیں، سید بادشاہ بھی ہیں. تو فرمایا کہ آپ نے ہمارے پاس آنا ہے محفل پہ نا رات کو. تو میں نے کہا میں نے تو قبلہ عالم کے ساتھ محفل پہ جانا ہے. تو فرمانے لگے نہیں کوئی نہیں، کچھ دیر کے لیے آ جانا. میں قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ چلا گیا. محفل ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے بہت تاکید سے کہا تھا لازمی کچھ وقت آپ نے ہمارے پاس آنا. تو میرا دل نہیں چاہ رہا، میرے دل میں کوئی خواہش و شوق نہیں کہ میں جا کے ان کی خدمت یا صحبت میں بیٹھوں. فرمانے کا چلو کوئی نہیں، سید بادشاہ پتہ نہیں ان کا کتنا دل چاہ رہا ہے، چلے جو. میں نے سائیکل پکڑا اور چلا گیا. دور تھا ویسے شہر گجرانوالہ میں. تو وہ محفل کر کے انتظار کر کر کے مریدین سمیت سو گئے تھے. میں نے نوک کیا، انہوں نے کہا جی فاروقی صاحب آئے ہیں. کہ اٹھ جو سارے، وضو تازہ کرو، دوبارہ محفل ہوگی، پھر محفل سجائیں گے. خیر پھر وہ محفل کا ماحول بن گیا، تلاوت ہوئی، کوئی نعت پڑھی. مجھے کہ آپ بھی نعت پڑھے. میں مجھے تو نعتیں آتی نہیں، سننے کی ہے مجھے شوق. تو بہرحال کوئی ایک نعت یاد تھی، چند شعر پڑھے. پھر ذکر شروع کرا دیا، بالکل اپنے سامنے بٹھا لیا، گھٹنے سے گھٹنے لگا لیے. تو جو دوسرا عزیزم پروفیسر وسیم فاروقی صاحب کہہ رہے تھے ناف تک زور لگانا، پورا زور فیضان کا سارا. میرا دل نہ مانے، میری توجہ نہ جائے. وہ پھر شیخ کا تصور غالب تھا، انہوں نے ہر طرح جو ہو سکتا تھا بہرحال کیا. کچھ دیر 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ کم و بیش. ان کے مرید بھی سر مار مار کے وہ بھی تھک گئے. اب سارا وہ سادات کا گھرانیاں پورے. پھر خیر اٹھ کے میں نے کہا میں نے واپس جانا، بہت لیٹ ہو گیا ہوں. حضرت صاحب کو کبھی نہیں کہا تھا لیٹ ہو گیا، میں نے واپس جانا. بہرحال ان کی محبت سینے سے لگایا، پھر چھوڑا، پھر لگایا، پھر چھوڑا، پھر لگایا. کمرے سے بھی باہر الوداع کرنے کے لیے سڑک تک آ گئے. پھر جو ہے وہ جپھی ڈال کے پھر شروع ہو گئے. میں ہے بابا جان ہی نہیں چھڑتا پہ، میں کتنے پھنس گئے. ٹھیک ہے بزرگ ہیں، شاہ صاحب ہیں، عالم ہیں، جو بھی ہے، لیکن خیر ساری بات میں نہیں آپ کو بتاتا. وہ اس قدر جس طرح انسان کسی پہ بالکل ہی ڈول جاتا ہے، بچھ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اسی میں تحلیل ہو جاؤں، اس قدر جو ہے. لیکن میں بہت اپنے آپ کو ان ایزی فیل کرتا رہا. خیر شکر خدا کر کے جان چھوٹی، سائیکل بگایا، چوتھے گیئر میں واپس. صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں ذکر کے لیے بیٹھا تو شاہ جی پھر سامنے. میں یار ایک ہی اتنے میں نے دیکھا قبلہ حضرت صاحب، میں اپنے گھر میں تھا، حضرت صاحب تشریف لے آئے. جس دروازے سے حضرت صاحب آئے نا تو وہ خاموشی سے اٹھ کے تھوڑا سا شرمندہ ہو کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے. قبلہ حضرت صاحب سامنے بیٹھ کے انہوں نے خوب ذکر کروایا. تو جب حضرت کی خدمت میں گیا میں نے یہ سارا واقعہ اسی طرح سنا دیا. میں شاید وہ اپنا بھانجا سمجھ کے یا فلاں سمجھ کے، وہ بہت پیار کر رہے تھے میرے ساتھ اور چاہ رہے تھے کہ فیض جائے. تو کہتے نہیں یہ بات نہیں تھی، کوئی بات اور تھی، انہیں کچھ اور نظر آ رہا تھا. تو میں نے بتایا. وہ پھر ذکر کے لیے بھی پہنچ گئے، لیکن آپ آئے تو پھر کھسیانے ہو کے ایک سائڈ سے نکل گئے. میں بس پھر جس کا تصور اور توجہ اور محبت غالب تھی وہ پہنچ گئے. تو شیخ جو ہوتا ہے، بات سمجھ رہے، وہ آپ جاری کرتا ہے.
کبھی تصور نہیں آیا، کبھی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی اپنے شیخ کے علاوہ، اپنے دادا مرشد کے علاوہ یہ ایک جو نویکلی محبت ہوتی ہے، یہ ایک نویکلی جو میں نے اسلام آباد میں کلاس شروع کی، درس نظامی پکڑ دکڑ کے اسٹوڈنٹ اکٹھے کیے، وہ کہیں جی ہم نے پیپر دینے ہی نہیں، ہمیں آتا جاتا ہی کچھ نہیں، میں ہم مر جانی ہوں، کام شروع کر بیٹھے، اہلیہ بھی ساتھ، اب کچھ تو تم نے صرف جانا ہے، پیپروں میں بیٹھ جانا ہے جا کے۔ چلو ہم دعا کرتے، میں نے ہاتھ اٹھائے تو دادا مرشد سامنے، فانا لگے ان کو کہو کہ ڈرے نہ، جس طرح میں کہہ رہا ہوں چپ کر کے چلتے جاؤ، کبھی رکاوٹ نہیں ہوگی، کبھی ناکامی نہیں ہوگی، کبھی فیل نہیں ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے۔ تو میں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا، میں نے کہا مبارک ہو، دادا مرشد آگے تھے، تسلی دے گئے ہیں، اب یہ کام چلے گا اور چلتا رہے گا، اور ہارے آنے والے دن اس میں برکت ہوگی۔ اب جو ہے وہ پی ایچ ڈی میں آ گئی، اس 6-7 سال پڑھی ہوئی مائیں دادی ہیں، جو کہہ لیں نانی ہیں، دادی ہیں، جو وہ چل رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں عزیزم عثمان فاروقی صاحب بھی ایم فل کے پیپر دے کے آئے ہیں، پارٹ 1 تخصص کے، تو ماشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ ان کے نمبر ہیں، اور خواتین کے ہم سب سے زیادہ، ان کے 80% پلس ہے۔ مجھے کوئی آر نہیں ساتھ بیٹھ کے پیپر دینے میں، علم کے لیے کون سا آر ہے، کمال ہو گیا۔ الحکمت دادنا المومن فائس واجدہا فہو احق بہا، یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جہاں سے علم حکمت ملے لے لو اسے، اس کو لے لو۔ تو میں نے کہا پھر دیکھا دادا مرشد نے جو دعا کی تھی، اور ہر موقع پہ وہ پہنچے ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی دن ایسا ہو، کوئی لمحہ ایسا ہو کہ قبل عالم دادا مرشد جتنے ہمارے خواجگان ہیں اور اماں جان قبل عالم کی جو اہلیہ ہیں، ہر روز ان کی روحانی قربت نصیب نہ ہوتی ہو۔ الاستقامت فوق الکرامہ، تو شیخ سے محبت بے لوث ہونی چاہیے، اللہ کے نبی سے محبت بے لوث ہونی چاہیے، اللہ سے محبت بے لوث ہونی چاہیے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، گدا کی جو خراج کی جو گدا ہو، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اوے بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ جن کا عمل ہے بے غرض، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اے نا سمجھ۔ دوست پوچھتے تھے، کئی بزرگ ملے، کئی گئے، کئی آئے، میں نے کہا تھا اگر محبت ہے تو پیر سید احمد مجدی صاحب سے ہے، نہیں تو کسی سے نہیں، پھٹ جو سارے بچ جاؤ۔ تعلق ہے تو پر انہی کے ساتھ ہے، جیسا کیسا بھی ہے، جیسے بھی ہے، یہی ہے میرے لیے، یہی میرے لیے امام اعظم ہے، یہی میرے لیے غوث اعظم ہے، یہی میرے لیے شیخ اعظم ہے، یہی میرے لیے مفتی اعظم ہے۔ دنیا میں بھی سارا کچھ، آخرت میں بھی یہی ہے۔ یہ ہے جو بیٹا بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ بے لوث رونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ تو اپنے دل میں اب کہاں سے بات شروع کرے، کہاں ہم اس کو وائنڈ اپ کریں۔ میں صرف یہ آپ کی خدمت میں پیغام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذکر پاک سرکار کی سنگت اور صحبت میں رہے، بے لوث رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی خواب میں بھی
کبھی تنہائی میں بھی کبھی چھپ کے بھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ میں حضور کا جان نشین بنوں، خلیفہ بنوں، خلیفہ اعظم بنوں. میں تو کہتا ہوں کہ مولا کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا اور اس تنکے کو بکری کھا کے مینگنی بنا کے ضائع کر دیتی. مجھے تو خواہش ہی کوئی نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو، جس کے لیے تم ڈھونڈیا میں لگے ہوئے ہو. میں نے کبھی خواب میں بھی، کبھی جاگتے ہوئے، کبھی تنہائی میں بھی کوئی ایسی نہ دعا مانگی ہے نہ خواہش کی ہے. یہ تو میرے گلے ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. مرو ابو بکر، بیٹا وہ ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے تھے، بلاؤ ابو بکر کو، آج مسلح نبوت کے اوپر امام الانبیاء ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے. فرمایا جو خواہش کرے اس کے منہ میں خاک ڈالو، جو آرزو کرے اس کے منہ میں خاک ڈالو، جو آرزو اور خواہش نہ کرے اس کی رضا کے لیے اس کو سارا کچھ عطا کر دو. جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے کو کہا جا ساری خدائی تیری. یہ ہے وہ راستہ. یختص برحمتی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو یہ تعلق خالصتاً اخلاص پہ مبنی ہے. عرض یہ کرنا چاہوں گا سیدنا صدیق اکبر شیخ کی محبت، شیخ کی خدمت اور شیخ کی صحبت. باقی کیا کچھ ملنا چاہیے، کیا کچھ ہونا چاہیے، وہ کوئی اندھے بولے تو نہیں ہے، وہ کوئی سمن بکمن عمین والی کہانی کوئی نہیں ہے. وہ جو میری ضرورت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی آنے والی نسل کی ضرورت ہے، جو آگے امت کی ضرورت ہے، ہر شے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے لے کے وہ اتنا عنایت کرتے ہیں. وہ صحابی شور مچاتے تھے بعد جا کے کہ وہ نبی اتنا دیتا ہے، نہ اسے غریب ہونے کا ڈر ہے اور نہ اس کو یہ کوئی خطرہ ہے کہ اس کو سارا کچھ دے دوں گا تو میرے پلے کیا رہ جائے گا. اتنا دیتا ہے کہ ساری زندگی مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی، مانگنے کی حاجت نہیں رہتی. فقیروں کی جولی میں ہے اب بھی سب کچھ، یہ ہیں اللہ والے، یہ دیتے ہیں سب کچھ. بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈب کچھ. نہ مسجد سے نہ مکتب سے. اب علامہ اقبال کو کون سبق پڑھانے جائے، ڈبل PhD. انہیں حکیمت امت کو کون سبق دینے جائے، بابا جی تمہیں کسی بات کا علم نہیں. نہ مسجد سے نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور بھائی تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو اپنی جیب سے شیخ کچھ نہیں دیتا، نبی اپنی جیب سے نہیں، اللہ کی عطا ہے. وہ جو کچھ اللہ دیتا جاتا ہے اس کو بانٹتے جاتے ہیں، وہ اور بڑھتا جاتا ہے. آقا اپنے غلاموں کو نوازتے جاتے ہیں، سارا کچھ عطا کرتے ہیں، وہ بانٹتے رہتے، ختم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ. اب میری اور آپ کی جو ڈیوٹی ہے، جو آج کی اس نشست کا سبق ہے، تعلیم ہے، میرا دل چاہتا ہے بار بار میں آپ سب سے یہ باتیں شیئر کروں. ہم نے صرف اخلاص نیت پیدا کرنی، صرف ارادہ کرنا. نیت المومن خیر من عملہ. سرکار نے فرمایا کہ بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہم نے نیت صرف کرنی، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، باقی سارے کھلے. ہم ان تصورات کے قائل نہیں ہیں
جو کہتے ہیں بس اللہ کی رحمت ختم ہو گیا، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین ادعونی استجب لکم، مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی۔ اللہ سب کچھ دیتا ہے، یقیناً شے کے وسیلے سے دیتا ہے، لیکن نیت تو آپ کو کرنی ہے، خواہش تو کرنی ہے، آرزو آپ نے کرنی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حضور بندہ پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے اس کا مال نامہ دیا جائے، فرشتے کہیں گے اتنے حج ہیں، اتنے عمرے ہیں، اتنے اعتکاف ہیں، اتنے صدقات ہیں، اتنے خیرات ہیں، ایک لمبی فہرست۔ تو حکم ہوگا اس پہ کانٹا لگا دو۔ اس نے یہ سارے نیک کام بظاہر کیے، لیکن اس کی نیت کوئی اور تھی۔ مال تھا بٹورنا، مال آتا رہا، نذرانے ملتے رہے، سکینیں لگتی رہی، نعرے ہوتے رہے، بنگڑے پڑتے رہے، لنگر چلتے رہے۔ جو اس کی خواہش تھی اس نے دنیا طلب کی، اس کی ہر آرزو کو میں نے خوب پورا کیا، خوب ڈنکے بجے اس کے۔ وہ میرے لیے نہیں تھا، وہ جو ٹارگٹس تھے، جس نے دنیا مانگی میں نے دنیا دے دی اس کو، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جس نے آخرت مانگی دنیا بھی دوں گا، آخرت بھی دوں گا۔ فرشتے پکڑ کے سر کے بالوں سے، پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے جہنم میں پھینکے۔ پھر ایک شخص پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا لاؤ اس کا مال نامہ، فرشتے کہیں گے خالی ہے، کوئی قابل ذکر نیکی نہیں جو اس میں لکھی ہو۔ اللہ کریم فرمائیں گے لکھو، اتنے حج لکھ دو، اتنے عمرے لکھ دو، اتنی تلاوتیں لکھ دو، اتنے اعتکاف لکھ دو، اتنے لیلۃ القدریں لکھ دو، اتنے بیٹے لکھ دو، اتنے مفتی لکھ دو، اتنے مریدین لکھ دو، اتنے تلامذہ لکھ دو، اتنی کتابیں لکھ دو۔ ایک طویل فہرست پیش ہوگی، لکھو، اس کے اجر و ثواب کی کیلکولیشن کرو۔ یا اللہ اس نے ہم تیرے مقرر کیے ہوئے کرامن کاتبین، یہ ہو نہیں سکتا ساتویں کوٹھری میں بھی کوئی عبادت کرے ہمیں پتہ نہ چلے۔ ہم نے ہر شے لکھی، اس نے ان میں سے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ اس بات کی تو میں بھی گواہی دیتا ہوں، تائید کرتا ہوں، یہ بات تمہاری سٹیٹمنٹ درست ہے، اس نے ان میں سے کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن اللہ کے بندوں اس نے نیت کی تھی، خواہش کی تھی، عزم کیا تھا، دل کے اندر آرزو تھی جو چھپ کے اس نے اپنے دل کے اتھاہ گہرائیوں میں خواہش دی کہ مولا وسائل دیے تو اتنے حج کروں گا، اتنے عمرے کروں گا، اتنی مسجدیں بناؤں گا، اتنے مدارس بناؤں گا، اتنی ڈسپینسری کھولوں گا، میرے اتنے بیٹے ہوں گے، میں ان کو عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، مخلوق کی خدمت کریں گے، میں تیرے دین کا ڈنکے بجاؤں گا، جتنے محبت والے آئیں گے ان کو تعلیم دوں گا، تدریس کروں گا، مریدین بھی ہوں گے، تلامذہ بھی ہوں گے، قیامت تک ایک سلسلہ چلے گا ذکر اذکار کا۔ اے اللہ تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں، میں آرزو یہ کرتا ہوں کہ میں یہ سارے امور خیر کروں گا تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری عطا سے۔ اس نے نیت کی تھی، وہ یار زندگی نے وفا نہیں کی، وسائل ہی نہیں مل سکے، پتر ہوئے ہی کوئی نہیں، حج ہو ہی نہیں سکے، پیسے نہیں تھے، تو اس نے جس وقت نیت کی تھی تو میرے محبوب کا امتی جن جن امور خیر کی وہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، اس پوری نیکی کرنے کا اجر و ثواب فوراً میری کتاب میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان سب اعمال کی نیکیاں لکھو فوراً۔ نیت کرتے ہی نیکی شامل ہو جاتی ہے۔ جب وہ نیک کام کر گزرتا ہے تو پھر 10 سے لے کے 70 گنا، 70 سے لے کے 700 گنا، 700 سے لے کے 1400 گنا، 1400 سے لے کے بغیر حساب کے جتنا چاہوں اس کو بڑھا دوں۔
وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَهُ مُضَاعَفًا، کون ہے جو قرض حسنہ دے میں اس کو بڑھا کے کئی گنا بڑھا دوں، بڑھاتا چلا جاؤں. جب یہ نیک کام کر گزرتا ہے تو پھر 10 سے لاتعداد اجر ملتا ہے، لیکن پوری نیکی کا ثواب پہلے ہی مل جاتا ہے. نیکی کی کوئی نہیں، ابھی تو عزم کیا ہے، خواہش کی ہے میں بھی ایسی مسجد بناؤں گا، میں بھی ایک سٹیج بناؤں گا، میرے بھی محبت والے ہوں گے، میں بھی انہیں تعلیم دوں گا، میں بھی ایسے قرآن کا درس دوں گا، میرے بچے ہوں گے، میرے پوتے ہوں گے، میری بیٹیاں ہوں گی، وہ سارے دین کی عظیم جو ہے وہ شاہسوار بنے گی، مجاہدین بنے گی، مجاہدات بنے گی، وہ دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں گی. آرزو کی ساری نیکیوں کا ثواب نوٹ کر دیا. جب فرشتے کیلکولیشن کریں گے تو پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے اللہ فرمائیں گے سارے اس کے کھاتے میں ڈالو اور اس کو سیدھے جنت میں لے جاؤ پورے پروٹوکول کے ساتھ. ہم نے یہ کرنا ہے. آرزو تو کرو. قبلہ عالم سے ایک دفعہ عرض کی دل چاہتا ہے علم بھی ہو تقسیم بھی کرے تو پوری ہو گئی. میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ 1979 میں نے ایک جملہ لکھا کہ یا اللہ اگر زندگی نے وفا کی اور تیری مدد شامل ہوئی تو میں اپنے بزرگوں پہ کتاب لکھوں گا. دستخط بھی کر کے رکھ دیے 1979. اب وہ دور کا 3rd ایئر میں شاید میں پڑھتا تھا یا 12ویں میں تھا، تو وقت گزرتا گیا، تعلیم حاصل ہوتی رہی، قدم آگے بڑھتے رہے. جب میں نے PhD کی تو وہ اپنے مشائخ اور بزرگوں پہ، مشائخ نقش بند پنجاب کی دینی و علمی خدمات، حضور کی ذات سے لے کے آج دن تک جتنے ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین آئے، کم و بیش ان سب کے اوپر ریسرچ کر کے تحقیقی اصولوں کے مطابق میں نے تھیسس لکھا، ایکسیپٹ ہوا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی. میں نے وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا سرکاری ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ، قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت پاکستان، قائد اعظم یونیورسٹی، میں نے ان کو بھیجا. انہوں نے مختلف سپروائزر کو بھیجا، ریسرچرز کو بھیجا، درون ملک بیرون ملک جو اس شعبے کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جینین تحقیق ہے، یہ ایک قومی ورثہ ہے، تو آپ یہ ساری کتاب کو سرکاری طور پہ چھاپیں، ہر لائبریری میں بھیجیں، پورے ملک میں بھیجیں، پوری دنیا میں بھیجیں. اس کو ایک قومی اساس کے طور پر، قومی دستاویز کے طور پر اس کو محفوظ کرے. انہوں نے ساری چھانٹ پھٹک ایک ایک حرف کی تحقیق کر کے اس کتاب کو چھاپا. میں نے کب خواہش کی 1979 میں نے ان سے پوچھا یہ ادارہ بنا کب ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ یونیورسٹی تو پہلے بنی تھی، لیکن یہ ادارہ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ ہے یہ 1979 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. میں 12ویں جماعت کا طالب علم ادھر نیت کر رہا ہوں، اللہ کریم نے کہا میرے بندے نے نیت کی ہے، وہ کتاب لکھنی ہے تو اس کی کوئی اتھینٹسٹی بھی ہو، وہ مخلوق تک بھی پہنچے، جیسی خواہش ہے اس کے مطابق پروٹوکول ہونا چاہیے. فوری طور پر اسی سال اس ادارے کی بنیاد رکھ دی جس نے 2023-24 میں جا کے میری کتاب کو چھاپنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ عالم، مصطفیٰ مرشد. آرزو کرنی ہے آپ نے. کبھی کبھی تنہائی میں کہتا ہے یا اللہ میرا دل چاہتا پتر زیادہ ہوں تاکہ اپنی جماعت کر لیا کریں، کوئی ہو نہ ہو تلاوت بھی کر لیں گے، کوئی نعت پڑھ لے گا، کوئی درس دے دے گا، تو ہم اپنی زمین اپنی آباد کر لیں گے. کوئی آئے نہ آئے تو نہ صحیح. دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ آرزو تو کریں، خواہش تو کر کے دیکھیں.
خواہش پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آج جو ہمیں سبق ملا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے وابستہ ہوئے بے لوث کہ اس مشن کے لیے سرکار کا دن رات ساتھ دینا ہے، تو آقا کے ساتھ لگے رہے۔ سرکار نے جتنے وعدے کیے سب پہ ایمان تھا، یقین تھا سرکار جو کہہ رہے ہیں۔ جب وہ معراج کا واقعہ پیش آیا کئی صحابی بھی پریشان ہو گئے، ان شیطانوں کا منہ کیسے بند کرے، کیا جواب دیے کہ راتوں رات گئے ہیں مسجد اقصی عرش تک۔ صدیق اکبر کے پاس آئے، کہا حضور کیا جواب دیں؟ فرمانے لگے یار کروڑوں میلوں سے نوری سالوں سے جبریل آ بھی جاتا ہے چلا بھی جاتا، حضور کا غلام جو ہے وہ روز آتا اور جاتا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، تو اگر غلام کے ساتھ آقا چلا گیا تو کیڑی آفت آ گئی۔ یہ وہ یقین کی دولت۔ پھر اولاد میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا، پہلی مکمل قرآن کی حافظہ سیدہ عائشہ سے حضور نے فرمایا نصف دین عائشہ صدیقہ سے لو، میرا نصف دین سیدہ عائشہ صدیقہ سے لو۔ اور 11 ازواج مطہرات میں اور صحابیات میں واحد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سرکار کی خدمت میں 33,000 سے زیادہ بار جبریل امین تشریف لائے، یہ واحد خوش بخت ہے جنہوں نے متعدد بار جبریل امین کی بھی زیارت کی، اور کسی نے نہیں کی۔ حضور فرماتے جب میں عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں تو جبریل امین بھی آ جاتا ہے، محبتیں بھی آ جاتے ہیں، ہدیے بھی آ جاتے ہیں، وہ ساری چاہتیں بھی اور محبتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھو ذکر جو ہے یہ بنیاد ہے قلب و روح کی گندگیوں غلاظتوں کو دور کرنے کی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ساتھی کہتے ہیں جی وسوسے آتے ہیں، کیا کریں؟ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو شیطان سینے پہ اور چڑھ جاتا ہے، ہم اور پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر مونگ دلنے شروع کر دیتا ہے، ہم موعظتین پڑھتے ہیں ہمیں پھر گھسیٹتا ہے، ہم فلاں پڑھتے ہیں ہمیں پورا طور پہ گناہ میں دبو دیتا ہے۔ ساڑھے دن وظیفہ ہی اثر کوئی نہیں کرتا، سرکار اسی کی کریے۔ اور کوئی سکھ آیا نا سرکار کے حضرت بھی جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے پاس، جناب آپ نے کہا تھا فلاں وظیفے سے یہ فیض ملتا ہے، فلاں سے یہ فیض ملتا ہے، من تو 3 مہینے ہو گئے پڑھ دیا کچھ بھی نہیں ملیا۔ فرمایا سردار جی نہ آپ یاد کر کے سورت یاسین پڑھیں، نہ آپ جو ہے وہ فلاں سورت علم نشرہ پڑھیں، نہ فلاں وظیفہ پڑھیں، یہ سارے ایک سائیڈ پہ رہنے دیں، آپ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں۔ آپ کے مرض کا علاج اس میں ہے، وظیفوں سے کچھ نہیں ملنا تمہیں۔ افضل و ذکر لا الہ الا اللہ، جب مسلمان ہی نہیں تو تمہیں وہ ایمان کی لذتیں کیسے مل سکتی ہیں؟ تو جب دل پلید ہے غلیظ ہے، بلے نو لوکی متین دین دے او بلیا جا بے وچ مسیتی، پائی وچ مسیتاں دے کی ہوندا جے دلوں نماز نہ نیتی، ایویں نک نال کڈنے لکیراں تو دل دی لکیر کڈ لے۔ جب قلب پاک ہوتا ہے اعمال کے اندر حلاوت آتی ہے، ایمان کا نور آتا ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد یا بگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ سرکار نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں کالا نقطہ لگتا ہے، پھر کرتا ہے بڑھتا جاتا ہے، دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی نیکی کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اس کا علاج
لکل شین سکالا و سکالۃ القلوب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب گندگی ہٹتی ہے، بدبو ختم ہوتی ہے، لوک اتر جاتی ہے، دل چمکتا ہے، ایک آئینہ بن جاتا ہے، تو اس آئینے کے اندر چاند بھی نظر آ جاتا ہے، سورج بھی نظر آ جاتا ہے، اپنا پاکیزہ چہرہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ اگر اس پہ لک لگی ہو، گندگی چڑھی ہو، تو سورج کے 2 انچ بھی پاس رکھے تو اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آنا، اس کو چاند کے قریب بھی اٹھا کے لے جائے کچھ بھی نہیں نظر آنا، کیونکہ اس کے اوپر جو لک ہے پہلے اتارو، اس دل کو صاف کرو، اس شیشے کو چمکاؤ، تو پھر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میلوں سے بھی سورج اس آئینے میں نظر آئے گا، خانہ کعبہ بھی نظر آئے گا، مسجد نبی بھی نظر آئے گی، سرکار بھی نظر آئیں گے، ہم کلام بھی ہوں گے، دیدار بھی ہوگا، ملائکہ بھی نظر آئیں گے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم میں بھی ایک لذت ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ تو دل کی پاکیزگی ذکر سے ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کوئی تویز گلے میں ڈالنے ذکر کے بغیر میرا دل روشن ہو جائے، نو۔ تو دلوں کی بیماریاں، حسد، کینہ، لالچ، تکبر، شہوت، کفر، شرک، بدعت اور بد خیالیاں، یہ ذکر سے دل جب پاک کریں گے پھر وہ نور عیاں ہوگا۔ آنکھیں بند کریں، منہ بند کریں، لب لبوں سے لگائیں، دانت دانتوں سے، زبان تالو سے، جسم ڈھیلا چھوڑ کے گردن تھوڑی سی بائیں طرف دل کی طرف۔ اے دل حجرا رب سچے دا تے وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو۔ توجہ کریں، فیض آ رہا ہے، یقین کریں، شک نہ کریں، فیض آنے کا یہی راستہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آقا علیہ السلام کے قلب میں، آقا کے قلب سے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر سے حضرت سلیمان فارسی، پھر امام قاسم، حضرت امام جعفر صادق، خواجہ باجدید بستامی، بڑھتے بڑھتے شہ نقشبند بہاؤالدین بخاری، بڑھتے بڑھتے امام ربانی حضرت مجدد الثانی، بڑھتے بڑھتے حضرت خواجہ نور محمد چراہی، بڑھتے بڑھتے ہادی نامدار شنت حالوی، چلتے چلتے خواجہ خواجگان پیر سید چنن شاہ نوری دائم الحضوری آلو مہاروی، بڑھتے بڑھتے سید محمد امین شاہ صاحب آلو مہاروی، چلتے چلتے خواجہ سید محمد حسین شاہ صاحب آلو مہاروی، چلتے چلتے خواجہ رکن الدین آلو مہاروی، چلتے چلتے حضرت خواجہ صوفی محمد علی نقشبندی مجددی آلو مہاروی، بڑھتے بڑھتے اللہ اکبر سیدی مرشدی شیخ، اللہ اکبر سید الاولیاء شہباز طریقت ابو البیان حضرت مولانا محمد سعید احمد مجددی، اور وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے قلب جو ہیں وہ نور و نور ہو رہے ہیں۔ سانس اندر جائے اللہ، سانس باہر ہے ہو دیاں ضرباں لائی جا، جویں من دے یار منائی جا، اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوئی تو نظر آیا مجھے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ یہ ہو کی ضرب مار کے دل کے اندر سے حسد، کینہ، لالچ، تکبر، غصہ، بری خواہشات، تمام گندگی گلازتے باہر پھینک کے اس شیشے کو رگڑیں، صاف کریں، جس طرح کپڑے کو صرف کے ساتھ برش مارتے ہیں یا شیشے کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ کیمیکل ڈال کے، تو اس طرح یہ محبت کا، ندامت کا کیمیکل ڈالیں اور اس کو اللہ کے ذکر سے رگڑ کے صاف کریں۔ ہزار چشمہ تیری سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، دل بیدار پیدا کر، دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ فیض آ رہا ہے، یقین کریں، شک نہ کریں۔
फैज़ आने का यही रास्ता है, जिक्र जारी रखें। لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دل کی دھڑکن پہ خیال جمائیں کہ ہمارا دل ماز دک 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 نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ لطیفہ قلب پہ، روح پہ، سر پہ، خفی پہ، اخفاق پہ، نفس پہ، آگ مٹی ہوا پانی، عالم امر اور عالم خلق کے 10 لطائف پہ، جسم کے بال بال پہ یہ ذکر قالبیہ، پورا وجود اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر ذکر سلطان الاذکار، جدھر جدھر آپ کا دھیان جاتا ہے اپنے عزیزوں کی طرف، نسبت والوں کی طرف، ان سب کا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ گیا ہے۔ ہمارا وجود بھی، ہمارے مشائخ کا آقا علیہ السلام تک سب اللہ کے ذکر میں گویا کہ محو ہیں۔ وہ فیضان جو آقا کے قلب میں اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، وہ نسبت در نسبت ہمارے قلب میں وجود میں بھی آ رہا ہے۔ ہر طرف اپنے جسم میں خون کی جگہ نور کو محسوس کریں۔ تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دید افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ حور، کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ پوری توجہ اپنے وجود پہ، لطائف پہ رکھیں اور خیال کے کانوں سے اپنے دل کا ذکر سنیں کہ آپ کا دل دک دک نہیں کر رہا، بلکہ اللہ اللہ اللہ۔ ایک دفعہ اللہ کرتا ہے تو فیض ٹھاٹھے مار تو وہ سمندر گھڑم کر کے اندر جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر ایک اور سمندر، فیض کے سمندروں کے سمندر۔ یا جس طرح پرنالے سے تیز بارش میں پانی گرتا ہے، یا ٹیوبل چلے تو ٹیوبل کا پانی حوضی میں گرتا ہے، اس طرح ہمارے دل میں فیض انڈیلا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سمندروں کے سمندر آ جاتے ہیں، اور وہ بھی دل کے اندر سارے جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتے جاتے ہیں۔ اور پھر دل دریا سمندروں ڈونگا، ڈونگے تے کون دلا دیا جانے، وچے بیڑے وچے چیڑے وچے وج مہانے ہو، تے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوں۔ پوری توجہ سے ذکر قلبی شروع کریں۔ میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے، یہ جو درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ
زخم تو پھول ہے، میری زندگی تو فدا ہے حور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول پر، تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد کوئے رسول ہے، تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد کوئے رسول ہے یہ آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، ذرا سارے کہو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، وہ میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول، نہ کسی کے عشق پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے عشق پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے۔ حضور دعا فرمائیں۔ نفی اسباب ذکر کی طرف توجہ کیجیے، اس طرح کیجیے کہ ناف سے لا کو اٹھائیے، ماتھے کے وسط تک لے جائیے، الہ دائیں کندھے پہ اور الا اللہ کی ضرب دل پہ۔ لا الہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مسجودہ الا اللہ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمین اللہم آمین ربنا آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و آفیت البدان و شفائها و نور البصار و ضیائها
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب کریم، یا حکم الحاکمین، در تیرے تے آئی مولا، سن لے عرضاں میریاں، چاہے چنگی چاہے مندی، جیسی ہمیں تیریاں۔ در تے کھڑے غلام بڑی دیر ہو گئی، آئے نہیں ساڈے نام بڑی دیر ہو گئی۔ پی پی کے اٹھ گئے جاندے نہیں میں خالصہ کیا، آئے نہیں ساڈے نام بڑی دیر ہو گئی۔ در در کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، سونے آئے ہیں تیرے در پہ جولیاں پھیلائے ہوئے۔ یا رب کریم، یہ 18ویں سالانہ ذکر سیدنا صدیق اکبر، یوم سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر کانفرنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چاہتوں سے، محبتوں سے، دور و نزدیک سے، بلکہ دور دور شہروں سے یہ محسنین، یہ محسنات، یہ مومنین مومنات، یہ مسلمین مسلمات، یہ موقنین موقنات بڑی چاہتے لے کے، ارمان لے کے مولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اول تا آخر سونے مولا جو امور خیر سار انجام دیے گئے، سونے مولا ان سب کو خواجگان کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے حضور پیش خدمت کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ یا الہ العالمین، کنوں حال سنائیے دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملدا۔ مولا پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، دکھوں کے مارے ہوئے، پریشانیوں میں، گناہوں سے لت پت تیرے حضور مولا کریم اپنے گناہوں کے سارے انبار لے کے حاضر خدمت ہے۔ آپ کی بارگاہ سے ہم معافی کے، ہم بخشش کے، تیرے رحم اور کرم کے، تیرے عفو درگزر کے طلبگار حاضر خدمت ہے۔ مولا ہماری حقیر سے سایہ جمیلہ کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں مکمل طور پہ گناہوں کی غلاظت گندگی سے پاک فرما دے۔ یا الہ العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سچی توبہ کرتے ہیں مولا ہمارے ہر گناہ کو، ان کی نحوست اور گندگی نجاست کو ہمارے وجود سے، ظاہر اور باطن سے مولا اس کو پاک و صاف فرما دے۔ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مولا التجا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں جو ہم نے امور خیر سر انجام دیے مولا، ان کا کامل اجر و ثواب جو ہے حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت اور رسالت میں اپنے خواجگان کے وسیلہ جلیلہ سے پیش خدمت کرتے ہیں مولا قبول فرما دے۔ آقا کے صدقے سارے انبیاء و مرسلین، آپ کی آل کو، اصحاب کو، تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، قبل عالم تک جتنے خواجگان کے سمائے مبارکہ شجرہ شریف میں، اس کے علاوہ جتنے مشائخ، اساتذہ، بزرگ اس دنیا سے ہمارے متعلقین، ان سب سمیت مولا ان سب کو اس کے اجر و ثواب سے بہرہ یا فرما دے۔ خصوصی التجا کرتے ہیں مولا ہمیں اپنی رحمت، اپنی برکتوں، سلامتیوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ التجا کرتے ہیں ہمیں اخلاص نیت عطا فرما دے۔ مولا التجا کرتے ہیں ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ ہمارے جسم اور روح کی ساری بیماریوں کو مولا شفاؤں میں بدل دے۔ مولا ہمیں حسد، کینہ، لالچ، تکبر، کفریہ، شرکیہ، ہر گندگی، غلاظت، جتنے روحانی بیماریاں ہیں مولا ان سب سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ مولا ہمیں نفس اور شیطان، دشمنوں، شریروں، حاسدوں، بدخواہوں کے مکر و فریب سے مولا اپنی پناہ عطا فرما دے۔ التجا کرتے ہیں مولا گھروں میں جانے سے پہلے ہمارے گھروں سے تمام بیماریاں، نحوستیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یا اللہ تیرے فضل اور کرم کی ہر طرف سے گھروں میں برسات ہو جائے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں سب کو شفائیں مل جائیں، جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے رہائی مل جائے۔ مولا جو گناہگار ہیں انہیں نیکوکار بنا دے، بے علموں کو صاحب علم بنا دے، علم والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔
علم عمل اخلاص میں برکتیں پیدا فرما دے یا الہ العالمین یہ مرکز مجددیہ قیامت تک اس کے فیضان کو جاری اور ساری فرما دے مولا اس کو وسعت عطا فرما اس کی بے شمار برانچز پوری دنیا میں قائم فرما جتنے وابستگان ہیں معاونین معاونات مولا سب کا بیڑا پار ہو جائے میرے قبل عالم کے جتنے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں مولا سب کی خیر ہو جائے جو دنیا سے رحلت کر چکا ان کی قبروں کو بکہ نور بنا دے ہمارے جتنے عزیز و اقربا اس دنیا سے رحلت کر چکے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب آل اولاد سے مولا ان سب کو اس کے اجر و ثواب سے مالا مال فرما دے پروفیسر ڈاکٹر وسیم احمد فاروقی صاحب کے والدین مرحومین اور ان کے دیگر جو عزیز و اقربا اور ہماری بیٹی بشرا وسیم فاروقی صاحبہ کے جتنے عزیز و اقربا ان کے والد مرحوم و مغفور بالخصوص مولا ان سب کو اس کے اجر و ثواب سے بہرحیاب فرمائیں التجا کرتے ہیں یا الہ العالمین یا رب العالمین جو ہم نے دلوں میں ایک عزائم کیے ہیں نیتیں کی ہیں بلکہ مولا تو ہمیں پاکیزہ نیتیں بھی عطا فرما اخلاص بھی عطا فرما اور ان کو قبولیت کی سند بھی عطا فرما اور ہمیں اس کے اجر و ثواب سے بھی مولا مالا مال فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار مولا ملک پاکستان پہ رحم و کرم فرمائیں تمام سیکورٹی فورسز کی مولا حفاظت فرمائیں پاکستان کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں مولا کریم عالم اسلام کو متحد و منظم فرمائیں عالم کفر و یہود و حنود کو منتشر فرمائیں مولا اب دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائیں آقا کے غلاموں کی غلطیاں خطائیں معاف فرمائیں سرکار کی امت کو عزتیں ترقیاں خوشحالیاں نصیب فرمائیں تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکل ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت مدد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے انہیں بازوے حیدر بھی عطا کر صدا بہار دیویں سباگے مولا کدی خزانہ آوے تو ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے سونے جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں ہو میرے پلے جے کہ ویکھا تیری رحمت ولے تے بلے 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 یا الہ العالمین جو آرزویں کی گئی ہیں سب کو مقبول فرمائیں وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق نور الشی محمد و علی صحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دو شعر پڑھ لیجئے کھڑے ہو کے سلام کے قیوم صاحب سلام پڑھتے ہیں اس کے بعد نماز اثر ادا ہوگی یہ اٹھا لیجئے یہ اٹھا لیجئے یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈ